عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے، آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھ رہے ہیں وصال۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت دکھانے کے لیے مختلف قوموں میں، مختلف قبیلوں میں، مختلف علاقوں میں اپنے نبی اور رسول بھیجے سے، اور یہ جو سلسلہ تھا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے شروع ہوا تھا۔ اس طرح مختلف نبیوں نے مختلف کام سر انجام دیے، لیکن جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے اسٹوڈنٹس وصال، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے اہم واقعات کو جان سکیں گے، اور وصال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں کے بارے میں جان سکیں گے، یعنی وصال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحتیں کی تھی امت مسلمہ کے لیے، اور مسلمانوں کی بقا کے لیے، مسلمانوں کی سلامتی کے لیے، مسلمانوں کو سیدھے راہ پر چلنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اور وصال کے وقت کیا کیا نصیحتیں کی، یہ ہم اس سبق میں پڑھ سکیں گے۔ اور پھر ہم پڑھیں گے وصال کے بعد، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام تک دوسروں تک پہنچانے کی اہمیت سے بھی ہم واقف ہو سکیں گے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال ہو گئی، اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا وہ لوگوں تک کس طرح پہنچا، اسلام کی اشاعت میں روز بروز کس طرح سے اتار چڑھاؤ آئے، کیونکہ اتار چڑھاؤ تو بہت تھے کیونکہ مختلف حالات تھے ان کے مطابق، لیکن اسلام کا جو سورج تھا وہ بہت زیادہ جو تیزی سے وہ جگمگا رہا تھا، وہ اسلام کی تعلیمات پر لوگ عمل کر رہے تھے، اسلام کی اشاعت کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ یہ تمام کام تبھی سر انجام ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنی زندگی سے ان تمام چیزوں کو ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر ہم کس طرح سے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ چونکہ مسلمانوں کا جو اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی زندگی اور سنت پر عمل کرنا بھی ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر خود فرمایا ہے بچوں کہ جس نے نبی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اپنے نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی اور ان کی بتائے ہوئے راستے پر بھی عمل کریں۔ اوکے بچوں، اب ہم اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو راہ ہدایت دکھانے کے لیے مختلف قوموں، قبیلوں اور علاقوں میں وقتاً فوقتاً نبی اور رسول بھیجے۔ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور جس کی تکمیل کے لیے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری 23 سال تبلیغ دین کا فریضہ اعلانیہ انجام دیا اور اپنے خطبہ یعنی حجۃ الوداع میں اعلان فرمایا کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ دین حق کا پیغام ان لوگوں تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ شاید اگلے سال میں تم لوگوں سے اس جگہ پر نہ مل سکوں۔ دوسری طرف قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کی تکمیل کا اعلان ان الفاظ میں ہوا۔ بچوں، اس میں ہم نے کیا پڑھا کہ سب سے پہلے ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو صراط مستقیم کے رستے پر چلنے کے لیے مختلف قوموں، مختلف قبیلوں اور مختلف علاقوں میں وقتاً یعنی وقت کے مطابق، وقت کی ضرورت کے مطابق نبی اور رسول بھیجے، اور یہ نبیوں اور رسولوں کا بھیجنے کا جو سلسلہ تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ ٹھیک ہے بچوں، کہاں سے شروع ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوا۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، وہ آخری نبی اور رسول ہیں۔ ان کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری 23 سال، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو آخری 23 سال تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ یعنی دین کی تبلیغ، اسلام کی اشاعت، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے وقف کیا۔ اور اسی طرح بچوں، جیسے ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا، جس میں انہوں نے اسلامی معاشرے کی فلاح بہبود، امن، اتفاق، بھائی چارہ اور مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنے کے پر بھی بہت زور دیا اور زندگی کے ہر پہلو کو اجاگر کیا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں، یعنی جو لوگ اس وقت موجود تھے، وہ دین کا حق جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے، وہ جو نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں پر چلنے کا جو طریقہ ہے، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں، ان لوگوں تک اس کو پہنچائیں جو یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ اس پیغام کو، اس نالج کو، اس انفارمیشن کو جو آپ کو میں دے رہا ہوں وہ ان لوگوں تک بھی پہنچائیں جو یہاں پر موجود نہیں یا جو یہاں پہ آ نہیں سکتے۔ اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ شاید اگلے سال میں تم لوگوں سے اس جگہ پر نہ مل سکوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ یہ ان کا آخری خطبہ ہے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ موقع نہیں ملے گا، سو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں شاید اس اگلے سال تم لوگوں کے ساتھ یہ اس جگہ پر نہ ہو سکے۔ اور پھر بچوں، دوسری طرف قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کی تکمیل کا اعلان ان الفاظ میں ہوا، جس کا ترجمہ ہے سورہ المائدہ ہے، قرآن مجید کی سورت ہے سورہ المائدہ، آیت نمبر 3، جس کا ترجمہ ہے: آج میں نے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا، یعنی تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا، یعنی کہ میں نے آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا، مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرمایا۔ اوکے بچوں، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کا ترجمہ ہے۔ مزید یہ کہ حج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت البقیع اور احد میں قبور کی زیارت میں اضافہ کر دیا تھا۔ ان تمام باتوں سے یہ اشارہ مل رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کی تکمیل فرما لی اور وصال کی گھڑی قریب ہے، یعنی ان تمام باتوں سے معلوم ہو رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی جو گھڑی ہے وہ قریب ہے۔ اگلے سال 11 ہجری صفر کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
بخار آنا شروع ہوا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز رہنے لگی اور کافی حد تک کمزور بھی ہو گئے۔ تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کی امامت فرماتے رہے۔ جب کمزوری حد سے بڑھ گئی اور کھڑے ہونے کی سکت باقی نہ رہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نمازیں پڑھانے کا حکم فرمایا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امامت کے فرائض ادا کرنے لگے تھے۔ اب بچوں اس پیراگراف میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ ہم نے پڑھا ہے کہ اگلے سال 11 ہجری صفر کے مہینہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار آنا شروع ہوا، جس سے آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہونے لگی، ناساز رہنے لگی، اور پھر اس طرح کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی حد تک کمزور بھی ہو گئے۔ تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کی امامت فرماتے رہے، یعنی کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ٹھیک تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کی امامت فرمائی، انہوں نے نماز کو چھوڑا نہیں۔ لیکن جب کمزوری حد سے بڑھ گئی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو آپ کو کھڑے ہونے کی بھی ہمت نہ رہی، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نمازیں پڑھانے کا حکم فرمایا، یعنی فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نمازیں پڑھائیں۔ پھر چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امامت کے فرائض ادا کرنے لگے تھے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ ہم نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصال کا وقت تھا وہ کیسے شروع ہوا، کیا ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی نماز کو نہ چھوڑا جب بہت زیادہ کمزوری ہو گئی، ہمت نہ رہی، اور پھر آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم فرمایا، جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امامت کے فرائض بھی پھر انجام دیے۔ اب ہم پڑھیں گے بچوں کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری ایام کی نصیحتیں، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کا آخری وقت تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے لیے اپنے پیاری امت کو پیغام دیا کہ وہ کس طرح سے اپنی زندگیوں کو سنواریں، کس طرح سے اپنی زندگیوں کو گزاریں، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال لیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے بھی اس کو کر کے دکھایا عملی طور پر کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو رستہ ہے اس پر آپ چل کر کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اوکے بچوں، اب ہم اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں احسن طریقے سے اپنے فریضے کی تکمیل چاہتے تھے، چنانچہ بیماری کے دوران بھی جب افاقہ ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحتوں سے نوازتے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اچھے طریقے سے ہر کام کو سر انجام دیتے، لیکن جب بیمار ہو گئے تو انہوں نے کیا کیا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحتوں سے نوازتے۔ اور پھر ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مختلف جو حدیث ہیں وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پہ مختلف نصیحتیں کی جو کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرتے رہے۔ اب ہم وہ نصیحتیں پڑھتے ہیں کہ وہ کون کون سی ہیں۔ پہلے ہے بچوں ترجمہ صحیح مسلم کی ہے، تم سے پہلے کئی لوگوں نے پیغمبروں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا اور برباد ہو گئے، تم ایسا ہرگز نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نصیحت کی اس میں کہا کہ تم سے جو پہلے لوگ تھے، لوگوں نے جو پیغمبر تھے اور نیک لوگ تھے ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اور پھر کیا ہوا؟ جب انہوں نے ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تو وہ برباد ہو گئے، اور تم میری امت کے لوگوں، میری امت کے مسلمانوں، تم لوگ یہ کام ہرگز نہ کرنا۔ یعنی کہ پرانے جب پہلے لوگ تھے، تم سے جو پہلے لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے؟ ہم سے پہلے لوگ وہ کیا کرتے تھے؟ پیغمبروں اور نیک لوگوں کی قبروں میں جا کے مختلف منتیں مانتے، اپنے حاجات کو پورا کرنے کے لیے مختلف مواقع پر سجدہ گاہ ہو جاتے۔ تو وہ کیا تھے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک شرک ہے، اس کو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی حاجت کے لیے، اپنے کسی بھی کام کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ ہمیں دینے والا صرف اللہ کی ذات ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے۔
ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ترجمہ: میرا وقت قریب ہے، میرے ذمے کسی کا حق ہو تو چکا لے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو تو آج بدلہ لے لے۔ کیا فرمایا کہ میرا وقت قریب ہے، یا وصال کا وقت تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا وقت قریب ہے اور میرے ذمے کسی کا کوئی حق ہو، کوئی میں نے زیادتی کی ہو تو آج مجھ سے بدلہ لے لے۔ یعنی کہ ہمارے نبی جو ساری کائنات کے نبی تھے، رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے، وہ بھی فرما رہے ہیں کہ اگر کسی سے میں نے زیادتی کی ہے تو آج وہ مجھ سے بدلہ لے لے، یعنی کہ میرا وقت قریب ہے۔ ٹھیک ہے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پیغام دیا کہ بندوں کے حقوق موت سے پہلے ادا کر دینے چاہیے یا معاف کرا لینے چاہیے، کیونکہ ان کا حساب ہونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں وصال کا واضح پیغام تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے، وہ دنیا کے نعمتوں قبول کر لے یا اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ لے لے، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کے ہاں کی نعمتوں کو قبول کر لیا ہے۔ یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پیغام دیا، اس میں ایک بہت بڑا سبق یہ ہے کہ ہمیں اگر کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، جیسے حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی ٹھیک ہے بچوں، جو کہ ہمیں اس کی بھی خاصا خیال رکھنا چاہیے، اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اگر کسی کے ساتھ ہم سے زیادتی ہو جاتی ہے زبان سے، ہاتھ سے، تو ہم اس سے معافی مانگ لیں، اور معاف کرنے والا اور معافی مانگنے والا اللہ کے قریب ہے، اللہ کے نزدیک اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ ہمیں معاف کر دینا چاہیے اور معافی بھی مانگ لینی چاہیے۔ جس طرح ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی معافی کی اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، تو معاف فرمانے والا ہے، تو اسی طرح ہمیں بندوں کی بھی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ اگر غلطی ہو گئی ہے، نبی نے اپنی زندگی میں یہ چیز کو عمل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی غلطی ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ آج مجھ سے بدلہ لے لو۔ اسی طرح خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اختیار دیا کہ وہ دنیا کے نعمتیں قبول کر لے، اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کی نعمتوں کو قبول کر لیں۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیتیں کیں، ان کو اس بات کا معلوم ہو گیا، اس بات کا پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت ہیں، اور وہ رو پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں سن کر۔ اب بچوں ہم پڑھتے ہیں وصال کی ہم سب سے پہلے کب ہوا، کون سے دن تھے، کیسے حالات تھے، ان کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ سفر اور ربیع الاول کے ابتدائی دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں اتار چڑھاؤ جاری رہا، کبھی طبیعت زیادہ خراب ہوتی تو کبھی افاقہ ہوتا۔ آخری دنوں میں ازواج محترات یعنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں قیام پذیر رہے۔ بخار تیز ہوتا تو ٹھنڈے پانی سے چہرہ مبارک دھوتے۔ 12 ربیع الاول پیر کی صبح بیماری میں کچھ افاقہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے کے پردے کی اوٹ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھتے دیکھا اور تبسم فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور مطمئن ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بحال ہوگی، لیکن کچھ دیر ہی بعد بخار میں شدت آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پانی میں ہاتھ بھگو کر چہرہ مبارک پھیرتے۔ اس حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کا فریضہ انجام دیتے ہوئے نماز کی پابندی اور غلاموں سے اچھے سلوک کی تلقین فرمائی۔ تو اس میں کیا گیا کہ سفر اور ربیع الاول کے ابتدائی جو دن تھے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں اتار چڑھاؤ آ رہا تھا، کبھی طبیعت ٹھیک ہو جاتی اور کبھی خراب ہو جاتی۔ اسی دوران آخری دنوں میں ازواج محترات جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا۔ بخار کبھی تیز ہوتا کبھی کم ہوتا، لیکن جب تیز ہوتا تو آپ ٹھنڈے پانی سے چہرہ مبارک دھو لیتے، اور اسی طرح 12 ربیع الاول پیر کی صبح بیماری میں کچھ زیادہ افاقہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی اور بخار میں شدت بھی آنے لگی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پانی ہاتھ بھگو کر چہرہ مبارک پر پھیرتے۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعلیم کا فریضہ انجام دیتے ہوئے نماز کی پابندی، غلاموں سے اچھے سلوک کی تلقین فرمائی۔ یعنی آخری وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں نماز کی پابندی کرنا، نماز کو نہ چھوڑنا اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف نگاہ دوڑاتے اٹھاتے اور اللہم رافیق الاعلیٰ، اے اللہ اے علی شان رفیق کے الفاظ دہراتے۔ روایت میں آتا ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح انور کو اللہ تعالیٰ کے پاس لے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 برس کی تھی۔ تمام مسلمانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی خبر سے غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہ تھے، یعنی کہ جو ہماری روح قبض کرتے ہیں، حضرت اسرائیل اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ ہم آپ کی روح قبض کرنے کے لیے ہیں، اللہ کے پاس آپ نے جانا ہے۔ اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر تھی وہ 63 برس کی تھی، اور وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو مسلمانوں پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی اور سب پہ غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تھے وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور قبر مبارک تیار کی گئی، غسل اور تدفین کے سارے امور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ادا فرمائے۔ مسلمان مدینہ منورہ اور قریب و جوار سے جوگ در جوگ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور نماز جنازہ ادا کی۔ یوں تمام مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دیدار کیا۔ یعنی کیا ہوا کہ حضرت عائشہ کے حجرے میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال وہیں قبر تیار کی گئی، غسل کی اور تدفین کے سارے جو امور اسلام کے مطابق، اسلامی قانون کے مطابق ادا کیے گئے، جو آپ کے چچا حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ادا فرمائے۔ اور پھر مسلمان مدینہ منورہ جہاں جہاں پہ مسلمان تھے یہ خبر سن کر جوگ در جوگ آنا شروع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور نماز جنازہ ادا کی، اور یوں تمام مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دیدار بھی کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک اسی جگہ تعمیر کیا گیا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہجرہ تھا۔ ٹھیک ہے، اب ہے کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے ساتھ ہی رسالت اور نبوت کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے قیامت تک آپ کے لائے ہوئے دین اور اسلام نازل کردہ کتاب قرآن مجید اور قانون شریعت کو حتمی قرار دے دیا۔ قیامت تک آنے والے تمام انسان ہدایت کے حصول کے لیے دین اسلام کی پیروی کر کے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر میدان میں سیرت و کردار کا جو معیار مقرر فرمایا وہی کامیابی کا پیمانہ اور نجات کا ذریعہ ہے۔ ہمیں دل و جان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی حاصل کر سکیں۔ ٹھیک ہے بچوں، اس میں کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے جو سال کے ساتھ ہی رسالت و نبوت کا جو باب تھا وہ ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو مکمل کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی کتاب یعنی قرآن مجید اور قانون شریعت کو لازم کر دیا، اور فرمایا کہ قیامت تک کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی کتاب نہیں آئے گی، اور انسانوں کے حصول کے لیے دین اسلام کی پیروی کر کے آپ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقوں پر چل کر آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سنتوں پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر میدان ہو اس میں اپنے سیرت و کردار کا جو معیار مقرر کیا وہی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ چونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے، اس کو دل و جان سے قبول کرنا چاہیے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ کی ہم خوشنودی حاصل کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کر کے ہم اپنی زندگیوں کو آسان بنا سکیں۔ بچوں، آج ہم نے پڑھا ہے وصال میں ہم نے پڑھا تھا کہ خطبۃ الحجۃ الوداع جو تھا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال میں کیا ارشاد فرمایا تھا کہ میں اگلے سال میں یہاں آپ کو نہ مل سکوں۔ پھر ہم نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت دین کی ذمہ داری کا اب کس پر تھی اور کس طرح ادا کی گئی۔ آخری سال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت البقیع اور احد کی زیارت کرنا کس بات کی طرف آپ کا اشارہ تھا۔ پھر آپ بخار کی شدت کم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، بار بار پانی سے اپنا چہرہ مبارک دھو لیتے تھے۔
ان تمام چیزوں کا آج ہم نے پڑھا ہے۔ امید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کا جو بارے میں تمام نالج تھا، انفارمیشن تھی، وہ آپ کو مل گئی ہوگی اور آپ نے اس کو بہت اچھی طرح سے پریپیئر کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے آپ کے آخری لوازمات، آخری جو تھا تدفین کا عمل تھا، اس کو کس طرح سر انجام دیا گیا، کس طرح سے اور کس کس نے ادا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سیرت و کردار کو کس طرح نبھایا، اپنے کردار اور عمل کے ذریعے سے کتنے ایسے غیر مسلم تھے جنہوں نے مسلمان ہوئے اور اسلام قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے عمل پر، زندگیوں پر عمل کر کے ہی ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی بات پر ہم اس لیکچر کو آج ختم کرتے ہیں کہ ہمیں امتی کی ہونے کی حیثیت سے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے توحید پر مکمل یقین ہونا چاہیے، اور توحید کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے جو طریقہ کار ہیں، جو احکامات ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت فرمائی، ان پر عمل کرنا چاہیے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں نصیحت فرمائی کہ مسلمانوں کبھی کسی بھی صورت میں تم نماز نہ چھوڑنا۔ جب ہم نماز کی پابندی کریں گے تو ہم خود بخود تمام گناہوں سے بچے رہیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ غلاموں کے ساتھ حسن سلوک پیش آنا، یعنی کہ غلاموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا۔ تو یہ تمام وہ باتیں ہیں جن کو ہم اپنے زندگیوں میں شامل کر کے ہم اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں، اور نہ صرف ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں بلکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی و کامرانی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آج ہم نے پڑھا ہے وصال۔ انشاءاللہ نئے لیکچر میں ہم نئے ٹاپک کے ساتھ آج حاضر ہوں گے۔ جب تک آپ نے بہت سارا خیال رکھنا ہے، تب تک اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔